الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم خلاصة العرب العربان وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وقادة التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما جلیل القدر علماء کرام، اطراف و جوانب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان، اور طلباء عزیز، آج کا یہ مدرسہ زید بن ثابت کا سالانہ تجوید القرآن اور دستار بندی کا جلسہ، جس میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرکت کا موقع عطا فرمایا۔
علماء کرام اپنی قیمتی مصروفیات کے باوجود آپ حضرات کے لیے اور ادارے کو ترقی دینے کے لیے اپنا قیمتی وقت یہاں دے رہے ہیں۔ کل گزشتہ سے ہم لوگ مسلسل قرآن کریم سن رہے ہیں، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اس کو جتنا پڑھا جائے، جتنی مرتبہ دہرایا جائے، اس کی خوبصورتی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کلام ہو، کتنا بھی بڑا شاعر ہو، کتنا بھی بڑا گنگنانے والا ہو، کتنی بھی بہترین سپیچ دینے والا، کتنا بھی بہترین خطاب کرنے والا ہو، اگر ایک مرتبہ وہ اپنا کلام پیش کرے اور وہی کلام دوبارہ ہمارے سامنے لائے، ہم لوگ سننے سے اکتا جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے کلام قرآن کریم کا معجزہ کہیے، جتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے دل میں نئی تازگی آتی ہے، دل و دماغ پر اس کی خوبصورتی چھا جاتی ہے۔ پڑھنے والے کے دل و دماغ بھی معطر ہوتے ہیں اور سننے والے کے دل و دماغ بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ محفل قرآن ہے، یہ مجلس قرآن ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جس طرح جہاں لوہا ہوتا ہے، میگنیٹ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، یہ قرآن کریم اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا میگنیٹ ہے کہ جہاں یہ پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے گی۔ سننے والا بھی محروم نہیں، پڑھنے والا بھی محروم نہیں۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اس کا سیکھنا ثواب، اس کا سکھانا ثواب۔ قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں علماء کرام نے اپنی زندگیاں لگا دی اور کھپا دی۔ اور یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ کی محنتیں ہیں، تب جا کر یہ بچے تیار ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اس قابل بنتے ہیں کہ قرآن کریم بہترین انداز میں سنائیں۔ یہی قرآن کریم تھا جس نے قریش کے دلوں میں، مشرکین مکہ کے دلوں میں اپنی چھاپ چھوڑی، جو ہٹ دھرمی پر اتر آئے تھے، ایک حرف قرآن کریم کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مکہ کے گرو بھنڈار اور مکہ کے چودھری قسم کے لوگ، جن کو اپنی چودھراہٹ پہ بھی ناز تھا، اپنی امیری پہ ناز تھا، اپنی شان و شوکت پر، اپنے مرتبے پر ناز تھا، بس وہ سرداری چاہتے تھے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کوہ صفا سے دلوں کی صفائی کا اعلان کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. غیروں کی پرستش چھوڑ دو، معبودان باطلا کو چھوڑ دو، معبودان باطلا کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ ایک نیا اعلان تھا. جب بھی کوئی نیا اعلان ہوتا ہے تو سننے والے اس کو غور سے سنتے. سنا سب نے، لیکن یہ نئی بات پھر دل میں کھٹکتی ہے. اور یہ تو وہ بات تھی جو اپنے آبائی دین سے ان کو دور کرتی تھی. اس لیے مجمع میں جتنے لوگ تھے ان میں سے اکثر نے آپ کی بات کا انکار کیا. الگ الگ باتوں سے اور الگ الگ جوابات سے آپ کو بے عزت کرنا چاہتے. لیکن حضور تو دنیا میں تشریف لائے اس لیے تھے کہ قوم کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے برابر اپنے مشن میں لگے رہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ابو جہل اور دوسرے جو سردار قسم کے لوگ تھے جو ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آتے اور رکاوٹ بنتے تھے. اللہ کے نبی جب کسی کو دعوت دیتے تھے یہ جا کر ان کے کان میں کانا پھوسی کرتے تھے کہ محمد کی بات ہرگز مت سننا. اور یہ بھی کہنے لگے تھے کہ جو محمد کی بات سنتا ہے محمد کی باتوں میں جادو ہوتا ہے، وہ اثر کر جاتا ہے، اس لیے اس کی بات مت سننا، کانوں میں انگلی بند کرو. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے سامنے نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو وہی دشمن خدا، وہی دشمن رسول، وہی دشمن اسلام جو دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، اسلام کی مخالفت کرتے، قرآن کریم کی مخالفت کرتے، رات کے سناٹے میں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے، یہی دشمنان اسلام چپکے چپکے سے قرآن کریم سنتے تھے. تھے دشمن لیکن قرآن برابر کان لگا کر سنتے تھے کہ یہ کوئی نئی کتاب ہے، یہ کوئی نیا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اقرار تھا دل میں لیکن دشمنی اس وجہ سے کہ ہماری سرداری چلی جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر کام کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے. آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف مانوس ہوتے گئے اور اسلام میں داخل ہونا شروع کیا. یہاں تک کہ مکہ کے چودھری قسم کے لوگ اپنے مشورے گاہ میں مشورہ کرتے تھے کہ محمد کو کیسے روکا جائے، اس کی دعوت کو کیسے روکا جائے. دن بدن اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کوئی تو تدبیر ہونی چاہیے کہ ان کو روک دیا جائے، اسٹاپ کیا جائے، ورنہ ہماری سرداری خطرے میں ہے، ہمارا آبائی دین خطرے میں ہے. اور جو مسلمان ہوتے تھے پھر ان کو دوبارہ ورگلانے کی سازش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے وہ اسلام چھوڑ دے، دوبارہ اپنے آبائی اور پرانے مذہب پر آ جائے. اور مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اسلام کا بھی عجیب واقعہ ہے. آپ جب مسلمان ہوئے تو مکہ مکرمہ میں یوں کہیے کہ 40 سے 45 آدمی مسلمان ہوئے تھے. اب یہ روزانہ کی
کی چرچا ہوتی تھی مکہ کے اندر، آج فلاں آدمی نے اسلام قبول کیا، آج فلاں نے کلمہ پڑھ لیا، آج فلاں اپنے آبائی دین سے منہ موڑ کر چلا گیا، اس نے داغ مفارقت دی اور اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، بددین ہو گئے۔ دین قبول کرنے والے کو وہ لوگ بددین کہتے تھے۔ اب یہ روزانہ کی مکہ میں چرچا ہوتی تھی، روزانہ لوگوں کے درمیان موضوع گفتگو بنتی تھی یہ چیز کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد یہاں پہنچی۔ رپورٹ لیتے تھے وہ لوگ سردار کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ روزانہ کی باتیں سنتے تھے، ایک دن گھر سے شمشیر برہنہ لے کر نکلے، بڑے غصے والے آدمی تھے، اور شمشیر برہنہ لے کر نکلے اس ارادے سے کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ عمر کدھر کا قصد ہے، سب خیریت سے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ آج جو ہے محمد کا کام تمام کر دو تاکہ یہ جو روزانہ کی جھگڑے ختم ہو جائے۔ حضرت عمر تھے غصے والے، اس لیے اس صحابی نے تھوڑی نرمی کے ساتھ پست آواز میں کہا کہ عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے سے پہلے ذرا اپنی بہن اور بہنوئی میں تو خبر لو، سنا ہے کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ گیا، اب جا رہے تھے اس طرف، اور جب بات سنی بہن اور بہنوئی کی تو راستے کا رخ بدلا، بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ جب وہاں پہنچے دروازے کو دستک دی، اندر سے اللہ کا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن کریم سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ یہاں جیسے ہمارے قاری صاحب بند کمرے میں سکھاتے بچوں کو قرآن کریم، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ حضرت عمر نے دروازے کو نوک کیا، دستک دی، بہن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے، غصے میں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، بلاؤ۔ انہوں نے بات کو ٹال دیا کہ نہیں، ہم لوگ تو گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پیش میں آ گئے، سامنے بہنوئی تھے، ان کی گریبان کو پکڑا اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ ان کے بچاؤ میں بہن آئی، بہن کو بھی مارا، اور اتنا مارا کہ چہرے سے خون ٹپکنے لگا۔ جب دیکھا کہ بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اب غصہ تھوڑا کم ہوا۔ پہلے تو غصے میں مارتے رہے اور کہتے رہے کہ لاؤ جو کلام تم پڑھتی تھی وہ لاؤ، تم بددین ہو گئی ہو، اپنے آبائی دین کو چھوڑ بیٹھی ہو، اس دین کو چھوڑ دو اور اپنے آبائی دین پر آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، کہنے لگی کہ اے عمر، تم جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن دل سے اللہ کا ایمان نہیں نکال سکتے۔ غصہ ٹھنڈا ہوا، کہا کہ لائیے کچھ بتائیے کیا پڑھ رہی تھی۔ بہن کہنے لگی کہ تمہارے اندر کفر و شرک کی گندگیاں، نجاستیں ہیں، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام قرآن کریم تمہارے حوالے نہیں کر سکتی، پہلے وضو بنا لیجیے۔ حضرت عمر نے وضو کیا اور پھر وہ چند ورد جو پڑھ رہے تھے وہ لا کر سامنے پیش کر دی۔ وہ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ انزلنا علیک القرآن لتشقی
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قرآن کریم سورہ طٰہٰ کی یہ سورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی الہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میرے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو. بس اس آیت پر پہنچے کہ حضرت عمر بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب اسلام کا ایک شیر جو اسلام میں داخل ہو گیا تھا. پھر وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے. حضرت عمر وہاں پہنچے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، اور جس دن میں ایمان لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ابو جہل یا عمر دونوں سے ایک کے ذریعے اسلام کو مضبوطی عطا فرما، استحکام عطا فرما. وہ دعا حضرت عمر کے بارے میں قبول ہوئی. عمر تھے غصے میں چور اتنے، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ قتل کرنے چلے تھے. عمر تھے غصے میں چور اتنے، گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سمجھو، قرآن کریم کا معجزہ سمجھو. اس لیے حضرت عمر ہی کی یہ جو روایت پڑھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی کتاب کی ناقدری کی وجہ سے بہت سی قوموں کو پست کر دیتے ہیں. دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم سے روگردانی کرتے ہیں، جو قرآن کریم سے عداوت رکھتے ہیں، جو قرآن کریم کی بے ادبی بے حرمتی کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ آج کا ہمارا سالانہ اجلاس مسابقۃ القرآن مدرسہ زید بن ثابت، اس میں ہونہار طلباء نے بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھا. یہ ہمارے قاری خالد صاحب، قاری راشد صاحب، قاری ہاشم صاحب اور یہاں کے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ کام کر رہا ہے، یہاں تعلیم ہو رہی ہے، اساتذہ پڑھانے میں مصروف ہیں، بچے اپنا وقت دے کر علم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ اجلاس چند گھنٹوں کا اجلاس، اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکالنا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں تعلیم کیسی ہو رہی. پروگرام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ تعلیم بہترین سے بہترین یہاں دی جاتی ہے. اور رات کو دیر تک اساتذہ کرام اپنی نیند قربان کر کے ان طلباء عزیز کو مشق کرواتے ہیں، قرآن کریم کے طرق سکھاتے ہیں، قرآن کریم کو ترتیلاً کیسے پڑھا جائے، تدبیراً کیسے پڑھا جائے، حضرت کیسے پڑھا جائے، اور اس کے اوقاف کیسے ہوں، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے پیچھے وہ دن رات اپنا کھپا رہے.
یہ ماشاءاللہ اساتذہ کی محنتیں ہیں اور طلبہ کی بھی محنتیں ہیں. یہی بچے آگر جا کر قرآن کریم دوسروں کو سکھائیں گے، وہ پھر ان کے شاگردوں کو یہ سلسلہ اللہ قیامت تک چلائیں گے. پڑھانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ، جن کی اولاد حافظ قرآن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبر پر نورانی تاج پہنائیں گے ان کے ماں باپ کو. اس لیے اپنی اولاد کو مدرسے کے حوالے کیجیے. موجودہ دور میں جو نعرہ لگتا ہے کہ بچوں کو عصری علوم پڑھاؤ، بچوں کو ایجوکیشن دو، بچوں کو اسکول کی تعلیم دو، مدرسے کی تعلیم دو، ساری چیزیں اپنی جگہ پر برابر ہیں، لیکن پہلے اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، ان کے عقائد درست کرو، ان کو مدرسے میں اساتذہ کے حوالے کرو. اس لیے کہ جب دین سلامت ہوگا اس کی دنیا سلامت ہوگی. اگر دین ہاتھ سے نکل جائے گا تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی جائے گی. یہ قرآن کریم اسے مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، دن رات اس کے پیچھے لگانا ہے، کھپانا ہے. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. صحابہ کرام ایمان سیکھتے تھے، قرآن کریم سیکھتے تھے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک عمر تک قرآن کریم سیکھا جائے، پڑھا جائے، بلکہ یہ تو من المہدی الی اللحد کہیے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، موت تک قرآن کریم کو آپ سیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا عاشق بنائے، قرآن کریم کا ناشر بنائے. صحیح معنوں میں اس کی تلاوت کا جو حق ہے، اللہ تعالیٰ وہ حق اور وہ اسلوبی اور وہ قرآن کریم کے حقائق اور دقائق ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اجلاس شاندار رہا، طلباء نے پروگرام بھی شاندار پیش کیے اور مہمان بھی کافی دیر سے یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں. ابھی ہمارے ایک بڑے مقرر اور آپ کے علاقے کے مایا ناز علماء دین میں جن کا شمار ہوتا ہے حضرت مولانا اسجد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا خطاب ابھی باقی ہے اور ہمیں سفر پر نکلنا ہے. معذرت کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقی عطا فرمائیں، آپ کے اساتذہ کی، طلبہ کی محنتیں قبول فرمائیں. ادارے کو چلانے میں جتنے لوگ مالی تعاون پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے، مزید ان کو حوصلہ ہمت دے، ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے تاکہ وہ مزید مدرسے کی خدمت کرے، ان اساتذہ اور بچوں کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا حامی اور ناصر بنائے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.